ابصار عالم صاحب میرے ساتھ. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بس جی رہی ہوں، ایسے چلتی جا رہی ہے، میری گاڑی چل رہی ہے سر، ابھی تک تو چل رہی ہے. چلتی. چلتی کا نام ہی تو گاڑی ہوا کرتا ہے. جی. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کا موسم کیسا ہے؟ موسم یہاں کا بہت ہی عجیب سا ہے. دن کو گرمی ہوتی ہے، رات کو سردی ہوتی ہے. کم سے کم اور نیند تو سکون کی آتی ہوگی نا، مچھر تو نہیں الرجی کاٹتے کا. ہوں گے نا؟ ہاں، مچھر ہیں ابھی. اچھا، مچھر مچھر ابھی ہے ہے. کہ رات والا رہ جائے تو اندر آ جاتے ہیں. ایسا ہی. لیکن یہ کہ بہرحال نیند اچھی آ جاتی ہے ویدر کی وجہ سے رات کو. ٹھیک. اور الرجی شدید پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے نا. ایگزیکٹ. اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کا حافظ و ناصر ہے. سر، آمین. پاکستان کے معاملات کو تو میں آج ٹچ نہیں کرنا چاہوں گی، پر آئی ووڈ لائک ٹو رادر ٹچ انٹرنیشنل افیئرس کو میں ٹچ کروں گی. ظاہر ہے دنیا میں، پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا، ویسٹ نے ابھی، جب میں آپ کے ساتھ شیئر کری تھی آپ کے آنے سے پہلے، ڈاکٹر خلدون زیتونی میرے ساتھ تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو نارتھ پول میں جھنڈا اپنا گاڑ دے گا نا، وہی فاتح ہوگا. ابھی بھی ڈاکٹر خلدون زیتونی نے آج بڑی نئی بات میرے ساتھ شیئر کی، اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی شو ان یور پروگرام ایز ویل دیٹ میپ، کہ یہاں پر بھی غزہ کے ساتھ بٹوین ایجپٹ، اسرائیل اور غزہ کے پاس آئل کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اور نتن کی جب ملاقات ہوئی، جس میں چائنا کے پریزیڈنٹ شی بھی موجود تھے، رشیا بھی موجود تھا، ہی واز ناٹ ابرپٹ کہ وہ وہاں پہ نہ کرتے، وہ امن کی بات ہی کرنا چاہتے تھے. بٹ انہیں لگا کہ جو پریزیڈنٹ شی نے جب ان سے کہا کہ 1967 کے بارڈرز پہ واپس لیں، نتن واز ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. سو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. عامر، وہ میپ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، جس میں وہ آئل ریسورسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں، غزہ کی بیلٹ کے ساتھ میڈیٹرینین سی میں آئل کے ریسورسز ہیں، اور یہ جو تیل اور معدنی وسائل کے حصول کے لیے لوگوں کی جانیں، پیپل آر جسٹ لائک آبجیکٹس. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ انفارچونیٹ ہے. اور بہت لوگ دکھی بھی ہیں یہاں پہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، اور جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طرح اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کی ہوئی ہے. اور اگر یہ جو آپ نے بھی خبر بتائی، یہ جو نئی خبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیل کی خاطر جنگ ہو رہی ہے، ایک اور جو پہلے ہو چکی ہے عراق میں، ایران میں، شام میں، لیبیا میں. اور اس میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہے. تو مذہب کی، اس کا مطلب شیلڈ کے پیچھے تو مالی مفادات ہیں. اور پھر جو وار انڈسٹری ہے وہ بہت فلرش کرے گی. وہ اس کی شیئرز کی پرائسز اوپر جا چکی ہوں گی. تو انفارچونیٹ ہے، اس میں مسلمانوں کے بچے اور اسرائیل کے بھی بچوں کا نقصان ہوا ہے. وہاں بھی سویلین مارے گئے ہیں، لیکن جو اس کے ریٹیلیشن میں جس طرح وہ نیست و نابود کرنے کا، انائلیٹ کرنے کا ان کا پلان ہے اسرائیل کا غزہ کو اور فلسطینیوں کو، وہ بہت شرمناک ہے. اور اس پہ بہت افسوس ہے. خاص طور پہ کل جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، جس میں 800 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے لوگ بہت غمزدہ اور افسردہ ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں کے میڈیا کی زیادہ توجہ نہیں ہے اس پہ، اور زیادہ تر پاکستان میں ابھی تک جو لوکل پالیٹکس ہے اسی پہ بات ہو رہی ہے. سر چھوڑیں پرے بچوں. اس بات کو، مگر میرا کنسرن ہے کہ وہ طاقتیں جیسے مغرب کی جب بات کرتے ہیں، اور مغرب وانٹ ٹو رول، اگر آپ نارتھ پول کی طرف چلے جائیں تو دے وانٹ ٹو ہیو دیئر فلیگ دیئر. اگر آپ غزہ کی بات کرتے ہیں، اور ابھی عامر سے میں نے ریکویسٹ کیا، آئی ڈونٹ نو کہاں ہماری ٹیکنیکل پرابلم ہے، کیونکہ ڈاکٹر خلدون زیتونی جو میرے ساتھ تھے، ہی از پروفیشنلی این انجینئر، اور جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ آئل کے ریزروز ہیں جو میڈیٹرینین سی میں ہیں، اینڈ دے ڈڈ ناٹ، اینڈ آئی وش کہ آپ اس پروگرام کو، اٹس اے نیو ڈور فار می ایز ویل. مگر سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایجپٹ، انور سادات کو امریکہ اور اسرائیل کا جب ایک معاہدہ ہوا تھا، انور سادات کو اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا اس علاقے میں امن لے کے آنے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل جو ایجپٹ جو غزہ میں لوگ مر رہے ہیں، بھن رہے ہیں،
ان کو یعنی these refugees cannot cross the border. They have to either die or to migrate. مرو یا مائگریٹ ہوتے ہوئے یا بم کھا کے مرو. مائگریٹ بھی وہ صرف کر گئے تھے اور وہیں پہ کل بم کا جو حملہ ہوا ہے وہ اسی طرف ہوا ہے جس طرح وہ مائگریٹ کر گئے تھے. تو یہ دیکھیں یہ ہماری کمزوری ہے عرب ممالک کی اور مسلمانوں کی کہ ایک اسرائیل چھوٹا سا ان کے ساتھ جو کر رہا ہے اور جس پہ ویسٹ اس کے ساتھ ہے, یو ایس, یو کے اور یورپین یونین جو ہیں وہ اور انڈیا, یہ تو کھل کے اس کے ساتھ ہے. اور بڑی ہی افسوسناک صورتحال یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں. آپ آرکٹک کی بات کر رہی ہیں, آرکٹک کی بات کی ہے نا آپ نے؟ جی 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 جھنڈا لہرانے کی بات کریے. ہم تو یہاں اپنے ملکوں میں جھنڈا نہیں لہرا پا رہے, تو وہاں کون سے مسلمان ملک نے جا کے جھنڈا لہرانا ہے ہمیں؟ سر مسلمان ملک نہیں, میں تو مسلمان, وہ تو آرکٹک تو رشیا کے ساتھ ہے نا, جھگڑا رشیا کا, چائنا کا, زمین کا, اور فساد تو یہی معدنی وسائل کے ہیں نا. مگر آج اگر میں اسرائیل کی طرف اگر آتی ہوں تو پریزیڈنٹ ابھی آپ نے جب ذکر کیا غزہ میں, اور ان کو ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر خلدونی تھے, انہوں نے بتایا کہ نارتھ سے ان کو ساؤتھ کی طرف موو کرنے کے لیے گیا, مگر جس ہاسپٹل پہ بمبارمنٹ ہوئی ہے دس واز ان ساؤتھ. اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے آج یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ دس اٹیک آن دا ہاسپٹل واز ناٹ بائی اسرائیل, اٹ واز بائی حماس. کیوں کور اپ یہ دے رہے ہیں؟ کور اپ دیکھیں, ایک تو مجھے لگتا ہے بائیڈن کا جو مینٹل سچویشن ہے وہ کوئی اتنی ساؤنڈ نہیں ہے, اور اس میں امریکہ میں بھی بہت بات ہوتی رہی ہے. ان کے سیاسی مخالفین بھی یہ الزامات ان پہ لگاتے رہے ہیں, کئی دفعہ وہ گر چکے ہیں. ابھی 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بچوں کے سر قلم کر دیے, بیبیز بیہیڈڈ بائی پیلسٹینینز, وہ جھوٹی خبر تھی. اس کو انہوں نے کہہ دیا, جس کے کچھ گھنٹے بعد پھر وائٹ ہاؤس کو تردید کرنا پڑی کہ ہمارے صدر کی دماغی صحت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور آج انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے صدر کی یہاں تھوڑی سی عزت اتنی کی جاتی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے اس کو کور اپ دیا تھا کہ ہاں یہ میڈیا پہ خبر دوڑ رہی ہے مگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. مگر انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو برا بھلا نہیں کہا, لیکن ان کے مخالفین تو کہہ رہے ہیں اور اس پہ بات ہو رہی ہے مسلسل کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ. مگر سر وہ تو اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں, سیکنڈ الیکشن کے لیے. وہ گڈ لک ٹو امریکنز, اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے منتخب کرنا اپنا صدر جس کو بھی کریں, لیکن جو بھی صدر منتخب کریں گے اس کے دنیا کو نتائج تو دنیا کو بھگتنے پڑتے ہیں نا, اس صدر کے اور اس کی پالیسیز کے اور اس کی دماغی صحت کے. اب یہ پہلے انہوں نے بیبیز والی جھوٹی خبر دی, اس پہ وائٹ ہاؤس نے تردید کی. اس کے آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خود ہی انہوں نے اٹیک کیا ہے. خود اتنا بڑا اگر ان کے پاس بام تھا تو یہ انہوں نے اسرائیل پہ کیوں نہیں چلایا؟ میں تو اس پہ حیران ہو رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے راکٹس وہ اتنے دنوں سے مار رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا کر دیتے, لیکن اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور اس کا کاؤنٹر یہ ایکچولی اسرائیل نے کاؤنٹر نیریٹو کیا. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں کوئکلی بتا سکتا ہوں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ صرف 4 دن پہلے اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اس ہاسپٹل پر بھی وہ حملہ کرے گا, اور اس نے کیا. اس نے چھوٹا حملہ کیا وارننگ کے طور پہ اور کہا کہ میں اس ہاسپٹل پہ حملہ کروں گا, اور پھر کل کر دیا. تو ایک تو اتنا بڑا ایکسپلوسیو میٹیریل اگر حماس کے پاس تھا تو اس نے وہ اسرائیل پہ پہلے کیوں نہیں استعمال کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے جو بارود, وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے, اور وہی استعمال ہوا, وہ حماس کے پاس کیسے آ گیا؟ اور پھر خود ہی اپنے اوپر انہوں نے کر کے اتنے لوگ اپنے مار کے, تو انہوں نے مظلومیت کا اگر ڈنڈورا پیٹنا تھا تو پھر اسرائیل کے جو حکومتی نمائندوں نے وہ اس کی ذمہ داری کیوں قبول کی؟ فوراً ذمہ داری قبول کی, اور وہ دھمکیاں بھی پہلے دیتے رہے ہیں کہ ہاسپٹلس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ان دونوں چیزوں کی تردید کون کرے گا؟ سر یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی سینیریوز ہیں جو رشیا اور یوکرین کے بیچ میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. مگر میرا اب یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے. مصر ایک طرف, مصر جو ہے وہ غزہ میں جو فلسطینین ریفیوجیز کو آنے کا نہیں, دے ہیو اونلی ون چوائس ٹو موو ٹورڈ ساؤتھ, ون تھنگ. مگر پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہونا تھی, اور یہ مصر کے صدر اور محمود عباس میں طے شدہ ملاقاتیں منسوخ ہو گئیں ساری کی ساری. بٹ پریزیڈنٹ بائیڈن از اسٹل ٹریولنگ ٹو اسرائیل, ویئر ایز فتح السیسی جو ہیں ان سے بھی ملاقات ان کی
انہوں نے کینسل کر دی ہے اور محمود عباس سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مصر ڈو یو تھنک کہ جاگ جائے گا, کوئی سٹیپ لے گا یا اپنے جاگ جانا چاہیے تھا بہت دیر پہلے جاگ جانا چاہیے تھا. کم از کم ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, کم از کم ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے بارڈر کھولتا ہے, لیکن مصر نے بہت مایوس کیا ہے ایز یوزول. اور جنرل سیسی جو ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے. یہی تو جو فوجی حکمران لائے جاتے ہیں مسلم ورلڈ میں, وہ اسی لیے لائے جاتے ہیں نا کہ ان کے ذریعے ایجنٹی کرنا آسان ہوتا ہے. پورے ملک کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو وہ ایک آرمی چیف کو ہائر کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے اس پورے ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اگر جمہوریت ہو, پارلیمنٹ ہو, تو کس کو جا کے امریکہ کنٹرول کرے. میں آپ کے پچھلے سوال کا ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے جو بائیڈن کا تو کہا کہ امریکی صدر نے ذمہ داری قبول کیا, امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ حماس نے خود کیا ہے, لیکن آپ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا بیان پڑھیں. اس نے مذمت کی شدید الفاظ میں اس بات کی جو حملہ ہوا ہے ہاسپٹل پہ, رشیا نے کی ہے, چائنا نے کی ہے, اور بہت سارے مغربی ممالک نے بھی اب کی ہے. تو اس لیے جو بائیڈن تو الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہے, وہ ہر صورت میں جوش لابی کو خوش کرنا چاہ رہا ہے, اسرائیل کو خوش کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ تو ایگزیکٹلی وہی بات کرے گا. آپ نے اینٹونی بلنکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے, کوئی آپ نے کبھی سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا وزیر خارجہ اور وہ کسی مسلم ملک میں جاتا اور وہاں جا کے کہتا کہ میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر میں وزیر خارجہ ہوں کسی ملک کا, تو کیسا اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا, کیا کیا جاتا. لیکن اینٹونی بلنکن نے کہا ہی جا کے, اور اس کو کچھ نہیں کوئی اس کو ریاکشن نہیں کسی نے دیا. کسی نے نہیں کہا کہ یہ اسلاموفوبیا ہے, یہ مذہب کے ذریعے, مذہب کے نقاب میں دہشت گردی فروغ دی جا رہی ہے, یہ جینوسائیڈ مذہب کے نام پہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. کسی نے یہ بات نہیں کی. تو یہ انفارچونیٹ ہے. وہ طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں, اور مصر نے کینسل کر دی میٹنگ. تو ٹھیک کیا ہے, اچھی بات ہے کی ہے کینسل, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ ان کو بارڈر کھولنا چاہیے تھا, اور ان تک غزہ میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک سامان پہنچانا چاہیے تھا, کھانے پینے کا, اور فیول پہنچانا چاہیے تھا, اور ان کو یہاں اپنی طرف آنے کی اجازت بھی دینی چاہیے تھی. لیکن یہ میں کیا کہوں, اس کو ٹریجڈی کہہ سکتا ہوں, بدقسمتی کہہ سکتا ہوں, غصہ آ رہا ہے, لیکن بے بس ہیں. تو یہ بے بسی ہے ہماری, اور ہم اپنے کرتوتوں کے خود ذمہ دار ہیں. ویسٹ سے شکوہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا, تمام مسلم امہ. مگر میرا خیال ہے وہ مسلم امہ نے, میں بلیم اتنا نہیں کروں گی, تھوڑا سا رسپانس دیا ہے. یہ صاحب وائٹ ہاؤس کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی جانب سے غزہ کی صورتحال, انہوں نے کہا سو گیا تو ہم پریزیڈنٹ بائیڈن سے نہیں مل سکتے. اس کے ساتھ ساتھ مصر کے صدر جو ہیں فتح السیسی, ان نے بھی انکار کر دیا ہے. محمود عباس, انہوں نے طے شدہ ملاقاتوں کو منسوخ کیا, دوبارہ ملنے کا ضرور کہا گیا ہے کہ ہم دوبارہ ارینج کریں گے. یہاں سے آپ نے ہمارے پرائم منسٹر ٹروڈو کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, تو آپ ہی کے پروگرام میں یہ بھی اناؤنس کرنا چاہتی ہوں, کل ہماری کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے ایک پریس ریلیز مجھے ملی. لبرل NDP coalition and block vote to protect the CBC after they refused to call Hamas a terrorist organization. میں نے ان کو جواب لکھا کہ مجھے یہ بتائیے حماس کے فاؤنڈرز کون تھے. مجھے آپ جواب دیجئے گا کہ اگر فلسطین کے ہسپتال پہ اٹیک ہوا ہے تو کس نے یہ اٹیک کرا ہے؟ جس نے یہ اٹیک کیا ہے آر دی ٹیررسٹ؟ بیکاز انکیوبیٹرز میں بچے تھے, بوڑھے لوگ یہاں پر موجود تھے, تو آر دی ٹیررسٹ؟ تو CBC اور NDP نے حماس کے لیے لفظ ٹیررسٹ استعمال نہیں کیا. اس کے لیے وہ بلیم کر رہے ہیں کنزرویٹو والے ہمارے پرائم منسٹر ٹروڈو کو اور NDP کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان خطوں کا حافظ و ناصر ہے. Anything else what you would like to add on, sir? ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان, اس نے بڑا اچھا کام کیا. اس نے سنب دی ہے اینٹونی بلنکن کو, اور اس کو بلا کے میٹنگ کے لیے بٹھایا ہے, ساری رات انتظار کروایا. He made him wait. جی, that's a good step. I think at least he showed some guts. اور I appreciate that. We should appreciate that. مگر اس پہ جناب امریکہ کے اخبار نے آرٹیکل لکھ دیا اس کے اوپر کہ MBS بڑا شروڈ ہے اور ہی از پلئنگ اے ڈبل گیم.
ایک طرف انڈیا کے G20 میں وہ یہ جو نیا روٹ ہے انڈیا امریکہ آسٹریلیا ان کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہی از پلئنگ اے ڈبل گیم. یہ امریکہ کے اخبار نے ان پہ آرٹیکل بھی لکھ دیا. دیکھیں امریکہ اب ظاہر ہے اس کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور میڈیا کو ظاہر ہے استعمال کریں گے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ جو وہ جو کوریڈور بنا رہے تھے وہ اس جنگ سے پہلے کی بات ہے, تو اس جنگ کے بعد نہیں سر وہ بنا نہیں رہے تھے, وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی سائن ہوا تھا, سعودی عرب بھی حامی پر گیا تھا, کیڑا انہیں ٹرو کیڑا انہیں ویژولائز ہو جانا ہے, مطلب حالت ایم او ہوئی ہے نا. ہر ملک کو حق ہوتا ہے کہ اپنے وہ انٹرسٹ کے لیے اکنامک انٹرسٹ کے لیے کام کرے, اور وہ انہوں نے کیا. مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک نشانی ہے اس بات کی کہ سعودی عرب یا مسلم ممالک کامرس اور ٹریڈ پہ توجہ دینا چاہ رہے ہیں, بڑے ممالک جو ہیں تو, اور وہ اس طرف آ رہے تھے. تو اب اس جنگ کی وجہ سے اور اس پہ جو اسرائیل نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے اس پہ ان ہیومنلی, اور جس طرح ان کو جانور کہا گیا ہے فلسطینیوں کو, یہ چیز جو ہے وہ اس نے اس سارے ماحول کو تباہ کر دیا ہے جو شاید بہتری کی طرف لے جاتا, جو امن کی طرف لے جاتا. اور پھر میں کہہ رہا تھا کہ جو اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا بات کر رہی ہیں اس جنگ کے بعد کون سا وہ کوریڈور, وہ تو بالکل پائپ ڈریم ہے, اب نہیں ہوگا. وہ پہلے بھی نہیں خیر ہونا تھا, لیکن اب تو بالکل ہی اس کی کوئی امید نہ رکھیں. میں نے تو یہ ذکر کیا کہ میں نہیں بلیو کرتا جو امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ اس پر ڈبل گیم کر رہے ہیں. دیکھیں ڈپلومیسی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ہر ملک سے الگ الگ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. امریکہ ایسا بہت سارے کام کرتا ہے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, منافقت ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ ان کے لیے انسانی جانیں یوکرین میں اور ویلیو رکھتی ہیں اور فلسطینیوں کی اور ویلیو رکھتی ہیں. یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے, کنٹراسٹ ہے, اور اتنی بڑی جو تضاد ہے یہ لوگوں نے محسوس کیا ہے. اور اب پبلک اوپینین بدل رہی ہے, خاص طور پہ کل جو بدقسمت واقعہ ہوا ہے ہاسپٹل پہ اٹیک کا, اس کے بعد. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. سر میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں, اور میں ڈیفینیٹلی اپنے لسنرز کے ساتھ کور بھی کروں گی. ڈرا ڈاؤن اتھارٹی جو کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کی ڈرا ڈاؤن اتھارٹی ہے, اس سے پہلے بھی ڈرا ڈاؤن اتھارٹی میں انہوں نے ہی کین ویٹو اینی تھنگ ود ان دا کنٹری, اینڈ اسرائیل کی انہوں نے مدد کی تھی. مگر اس کے بعد انہوں نے یوکرین کی بے مثال بار مدد کی ہے. کہتے ہیں 1994 میں کلنٹن کے دور میں اسرائیل کو 50 F-16 اور ان کے پاس کوئی ریزرو میں نہیں تھے, ان کے اپنے جو استعمال کے طیارے تھے وہ اسرائیل کو انہوں نے دیے تھے. اس کے بعد یہی ڈرا ڈاؤن اتھارٹی کے تحت انہوں نے یوکرین کو مدد کی, اینڈ دیٹ واز کہ پورا کا پورا نیٹو ایک ملک کے خلاف لڑ رہا ہے, اور اسرائیل کو ابھی جو یوکرین بائیڈن انتظامیہ نے $6.2 ارب سے زیادہ مالیت کی جو فوجی مدد 40 سے زائد مرتبہ ڈرا ڈاؤن اتھارٹی کے تحت یوکرین کو دی تھی. اور یہ وہ اتھارٹی ہے جس میں ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ٹیک اے پرمیشن فرام دا اپر ہاؤس اینڈ دا لوور ہاؤس, ہی جسٹ ہیو ٹو انفارم دیٹ دس از واٹ وی ڈو, اٹس ایمرجنسی سچویشن اینڈ وی ہیو ٹو ہیلپ دیم ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ الٹیمیٹلی چائنا کی جو پاور ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ بیکاز چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ ایٹ دا مومنٹ. ابھی بھی رشیا اور چائنا, یہ جو حماس کا اٹیک ہوا ہے اس میں سیریا بھی ساتھ شامل تھا, اور سیریا کے بشار الاسد کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے رشیا کے ولادیمیر پوٹن صاحب. بٹ ڈو یو تھنک کہ اور ظاہر ہے اس پورے کے پورے کرائسس کے بیچ میں جب رشیا کے اوپر اتنی پابندیاں لگی ہوئی تھیں تو چائنا نے ان سے تیل بھی خریدا, چائنا نے ان سے ان کی رقم میں لین دین بھی کیا, تو ڈو یو تھنک کہ دے کین بلاک چائنا ان رشیا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو امریکن ٹروپس آن گراؤنڈ بھی اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنے ٹروپس بھیجے گا, جس سے سچویشن اور خراب ہو سکتی ہے. اور جہاں تک چین کو کنٹین کرنے کی بات ہے, چین کو اکنامیکلی کنٹین کرنا چاہ رہا تھا یو ایس. اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک فوکس یہ تھا امریکہ کا کہ چین کو وہ کنٹین کرے اکنامیکلی, اور دوسرا فوکس چین کا یہ تھا امریکہ کا یہ تھا کہ وہ روس کو یوکرین میں الجھایا ہوا تھا اس نے. لیکن یہ جو انہوں نے اپنی پاتی روس نے
جی بالکل، جو اسرائیل فلسطین کے درمیان جو اب یہ مسئلہ ہوا ہے نا، امریکہ کی توجہ دونوں اطراف سے ہٹ گئی ہے، اور بائیڈن بہت پاپولر نہیں ہے اس وقت، نہ ہی اس کا بہت زیادہ کوئی ہولڈ ہے امریکن معاملات پہ، نہ ہی کوئی وہ ڈائریکشن، واضح ڈائریکشن دے پا رہا ہے. چائنا کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، یوکرین کی بات دیکھیں نا کتنے عرصے سے لٹک رہی ہے، کوئی کسی طرح نتیجے تو نہیں نکل رہا. اور دوسری طرف ریسنٹ ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو امریکہ افغانستان سے کتنا مشکل سے نکلا ہے، اور جنگ جیت کے نہیں نکلا. مگر طالبان واپس بائیڈن آئے ہیں، صاحب کے لیے تو طالبان بڑا کو نیگیٹو ہو گیا کہ جنگ بھی ہاری، یہ ہوں جی اسرائیل دا پنگا پا کے بہ گئے نے. تو ڈو یو بالکل. تھنک تو یہاں افغانستان میں اس کو ہیڈ ٹو فیس دا ہیوملیشن امریکہ کو، پھر یوکرین میں بینگ ہیوملیٹڈ، یوکرین اپنے علاقے واپس تو نہیں لے سکا، اور ابھی بھی جاری ہے. اب تو زیادہ سر بٹ دے نیو بہتر. دیٹ یوکرین کین نیور ون، دے جسٹ وانٹیڈ کہ رشیا کی مین پاور کو جتنا نقصان، اور رشیا میں تو آپ کہتے ہیں مردوں کی تعداد ویسے بھی کم ہے، ان کے یہ لاسز بہت زیادہ ہوئے ہیں، اینڈ دیٹس آل وٹ دے وانٹیڈ. لیکن وہ یہ بھی، وہ ایک اور چیز بھی چاہتے تھے نا، امریکہ چاہتا تھا کہ نیٹو کا ممبر بنائے یوکرین کو. وہ سارا ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا. وہ تو لانگ ٹرم پلاننگ تھی نا ان کی یوکرین میں، وہ تو شارٹ ٹرم بھی پوری نہیں کر سکے تو لانگ ٹرم کیسے پوری کر سکیں گے. اور ساتھ چائنا پہ، چائنا سے تو جو ہٹ گئی. اب چائنا دیکھیں، پچھلے اگر 40 سال آپ دیکھیں، امریکہ نے افغانستان میں 2 جنگیں لڑی ہیں، چائنا نے 1 جنگ بھی نہیں لڑی. پھر اب امریکہ یوکرین کی جنگ میں الجھ گیا، اب وہ اسرائیل کی جنگ میں الجھ گیا. اس تمام عرصے میں چائنا نے اپنا فوکس رکھا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، اسی لیے چائنا آج دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن چکا ہے، اور اسی لیے چائنا نے امریکہ کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے. اس وقت جتنا ڈالر کا سٹاک چائنا کے پاس ہے، امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. تو امریکہ جتنا اسرائیل میں پھنستا جائے گا، اس کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے، اور چائنا مضبوط ہوتا جائے گا. چائنا اگر پاکستان میں حکومت بدل گئی اگلے الیکشنز کے بعد، اور چائنا فرینڈلی حکومت آ گئی، تو آپ دیکھیے گا اس خطے پورے کی صورتحال بدل جائے گی، اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اس خطے میں وہ اور کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جیو اسٹریٹجک جو اس وقت اپ ہیولز ہیں، یا جو فالٹ لائنز ایمرج ہو رہی ہیں، وہ بڑی ہی لانگ ٹرم ہوں گی، اور اس کے بہت ڈیپ امپیکٹ ہوگا امریکہ پہ اور امریکن پالیسیز پہ. اور اس دوران امریکہ کا اگلا الیکشن کا سال ہے، اس میں امریکہ کون سا کوئی فوکس کر سکے گا اپنی صحیح پالیسیز پہ، خاص طور پہ اس وقت جب یہ شیور نہیں ہے کہ جو بائیڈن کو 2nd ٹرم ملے گی. اگر یہ شیور ہوتا ہے، جیسے ریگن کے دور میں تھا، جیسے جارج ڈبلیو بش کے دور میں تھا، چھوٹے جونیئر جارج بش کے درمیان جب جنگیں ہو رہی تھی افغانستان کی، تو وہ انہیں 2nd ٹرم ملتی رہی آرام سے. اس وقت جو بائیڈن کی 2nd ٹرم کنفرم نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں امریکہ پولیٹیکلی، اکنامیکلی اینڈ ملیٹریلی کافی چیلنجز ہے امریکہ کے لیے، اور روس اور چین ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک امریکہ، اس کا کیا پلان ہے اس کے پاس، کاؤنٹر پلان، لیٹس سی. بہت شکریہ جناب ابصار عالم صاحب. میں آج پاکستان کی طرف بالکل بھی نہیں جانا چاہا، کیونکہ امریکہ کی انفلوئنس آن دا ورلڈ which is making things change. They want to change the map of Middle East. They want to change the map of North, دنیا کے نارتھ کا میپ. They want to change the map of anything. مگر اگلی طاقت کون ہوگی، تو اگلے آنے کے سالوں میں کس کو بلاک کیا جائے گا، اللہ نوز بیٹر. بہت شکریہ سر آپ کا پریزنس ود اس. تھینک یو تھینک یو جناب ابصار عالم صاحب.